السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں لا شریک بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 4۔ گزشتہ ایک ماہ سے گاؤں میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہوا تھا جو دل خراش ہوتا۔ بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن پھر یوں ہوا کہ کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مار دی اور پورے پانی میں ایک ارتعاش پیدا ہو گیا، اور پانی کی اپنی جگہ پر کئی دن ٹھہرے رہنے سے جو بدبو پانی کی تہہ میں دبی ہوئی تھی وہ باہر نکل کر پھیلنے لگی، تو سبھی نے اپنے اپنے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ بھاگی کے ساتھ والے گھر سے شادی والے دن وہ دلہن اغوا کر لی گئی تھی جو پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اور اس کی شادی بہت مشکلوں سے ہو رہی تھی۔ جب بارات بینڈ باجے ڈھول تاشوں کے ساتھ دلہن کے دروازے پر پہنچی تو عین نکاح کے وقت معلوم ہوا کہ دلہن اپنے کمرے میں نہیں ہے، اور پیچھے والی کچی دیوار کے ساتھ لگنے والی کھڑکی کا ایک پٹ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ پورے گھر تو کیا، گاؤں بھر میں یہ خبر آن کی آن میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ بارات والوں سے چوری چھپے دلہن کو گاؤں کی سہیلیوں کے گھروں میں پوچھا جانے لگا، دیکھا جانے لگا۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا باسی نہ تھا جس نے دلہن کو کہیں آتے یا جاتے دیکھا ہو۔ سبھی منہ میں انگلیاں دبائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کی ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ اپنے سامنے سائی سلطان اور مکھن سلطان کو کھڑے دیکھ کر ان کو اپنا انداتا سمجھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہے تھے ان کی بیٹی کو ڈھونڈا جائے، لیکن وہ بھی اپنی مجبوری اور بے بسی کا رونا روتے ہوئے بارات والوں سے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا کر چلتے بنے، لڑکا کا پہلے کسی سے چکر ہوگا جو عین نکاح کے وقت بھاگ گئی ہے۔ بارات واپس چلی گئی، گھر والوں کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ لڑکی کے بھائی بڑی غیرت دکھاتے ہوئے ہاتھوں میں کلہاڑیاں پکڑے گھر سے باہر کھڑے تھے کہ جیسے ہی وہ آئے گی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سائی کے کتوں کو کھلا دیں گے، لیکن اس نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آئی۔ رات جیسے تیسے کر کے گزری تو صبح صادق میں گاؤں کے ایک بزرگ کی چیخ نے سب کو دہلا دیا۔ سبھی اس چیختی چلاتی آواز کی جانب بھاگے، ہاتھوں میں کچھ روشنی اور کچھ لالٹینیں لے کر۔ جیسے ہی وہاں پہنچے اسی دلہن کی لاش درخت کے ساتھ لٹکتی ہوئی مل گئی، جو کہ اسی کے گلے کے پھندے سے بنائی گئی پھانسی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہو نہ ہو یہ اسی چڑیل کا کام ہے۔ بابو نے ایک ہوائی چھوڑی تو بات ایک کان سے دوسرے اور پھر تیسرے کان تک پہنچی، پہنچتی پہنچتی پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ یہ وہی چڑیل تھی جو اس پرانی حویلی کے اندر رہتی تھی، اب وہی بھائی جو رات کو اپنی بہن کو کلہاڑیوں سے ٹوٹے کرنے کا سوچ رہے تھے، اب لاش سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ لیکن پورے گاؤں میں کوئی ایک ایسا بھی تھا جو اس سارے معاملے کو کسی اور ہی رنگ اور انداز سے دیکھ اور سوچ رہا تھا، وہ ولی محمد تھا۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا سرا ثبوت ان کے ہاتھ نہ لگ رہا تھا کہ وہ اس چڑیل یا جن کو پکڑ کر سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دے دیں۔ یہ بھلا کیسی بات ہے کہ جب تک مکھن سائی گاؤں سے باہر رہا ہے پورے گاؤں میں سکون اور شانتی رہی ہے۔ بھاگی شمروز کے ساتھ چارپائی پر بیٹھتی ہوئی بولی تو وہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ مکھن سائی واپس آیا ہے اور یہ کچھ دن دیکھنے کو مل گیا۔ شمروز بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بات پر غور کرنے کے کچھ توقف کے بعد بولا، تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ بابو جھوٹ بول رہا ہے، گاؤں پر کسی چڑیل یا جن کا سایہ نہیں ہے؟ بھاگے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے شمروز کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، بیٹیوں کے باپ کو اپنی دونوں آنکھیں اور کان ہر وقت کھلے رکھنے چاہیے۔ یہاں اللہ کے ولی ہو، 5 وقت مساجد میں اذان پڑھی جاتی ہو، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، وہاں ان خرافات کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ زلیخا کے ابا کس دور کی بات کرتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ کون سی دنیا ہے جس میں تم ابھی تک جی رہے ہو؟ بھاگی کی باتیں سن کر شمروز کی آنکھیں بھی کھل گئی تھی۔ تو پھر کون؟ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتا ہوا آہستگی سے بولا جیسے کوئی اس کی آواز نہ سن لے۔ اس کے چہرے سے خوف واضح جھلک رہا تھا۔ بھاگی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی طنزیہ مسکرا کر بولی، اس گاؤں کا ان داتا ہی چور اور عزتوں کا لٹیرا ہے۔ زلیخا کے ابا، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟
وہ اپنا حلق تھوک سے خشک کرتا ہوا بھاگی کی طرف پر یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہ اس نے بتایا ہو کہ چڑیل اور جن کون سے ہے۔ پر یہ بیچاری تو ہٹی تو بڑی خوش تھی کہ اس کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے، اور جنج بھی پہنچ گئی تھی۔ پھر وہ اچانک کہاں گئی، اور اب صبح اس کی لاش ٹالی کے ساتھ لٹکتی ہوئی مل جانا، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شمروز نے اپنے تئیں بڑی دلیل دینے کے لیے دور کی کوڑی لا کر بھاگی کو خاموش کروانے کا سوچا تھا، لیکن وہ بھاگی تھی، اس کے ساتھ یہ سب بیت چکا تھا۔ وہ تو اللہ نے اس کی عزت محفوظ رکھی تھی، ورنہ حویلی کا جن اس کی عزت سے بھی کھیل جاتا، اور اس کی لاش بھی کسی نہ کسی ٹالی کے ساتھ لٹکتی ہوئی مل جاتی۔ وہ ایک عزم سے بولی، میں اس جن کو سب کے سامنے ننگا کر کے دکھاؤں گی، اور تم دیکھنا زلیخا کے ابا، پورے گاؤں میں اس جن کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر گھمایا جائے گا۔ شمروز کے ارادے جان کر خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر اپنے ڈھیلے ادھر ادھر گھمانے لگا تو وہ بہت ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ بھاگی کسی کام کرنے کا ایک بار ٹھان لے تو وہ اس کام کے پیچھے تب تک ہاتھ دھو کر پڑی رہتی تھی جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں معاملہ سائی سلطان اور اس کے لاڈلے اکلوتے بیٹے سائی مکھن کا تھا۔ بھاگی کو بہت سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا ہوگا، اس طرح کہ کوئی بھی ثبوت نہ بچے، کہ سبھی ثبوت بھی مل جائے، لیکن یہ کام شیر کے منہ سے نوالا نکال کر لانے جیسا تھا۔ وہ صرف بھاگی کی طرف دیکھ کر ہی رہ گیا، بولا کچھ نہیں، کیونکہ فی الحال خاموش رہنے میں ہی بہتری تھی۔ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب زلیخا اور مراد بھی اس کے ساتھ ہی اسی چارپائی پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں خاصے خاموش اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آخر واقعہ ہی ایسا ہو گیا تھا کہ جس نے پورے گاؤں کے لوگوں کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی، کیونکہ کسی نے بھی چڑیل یا جن کو نہ دیکھا تھا۔ بس سنی سنائی بات تھی جو اب تک نئی نسل تک پہنچ چکی تھی۔ اب آگے پورے گاؤں کے لوگ ایک بڑے سے پنڈال میں جمع تھے اور سائی سلطان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مکھن سلطان پہلے سے موجود تھا اور بابو جیسے چمچے اس کی جی حضوری میں لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف درود احمد بھی زمین پر بیٹھا ایک تنکا ہاتھ میں پکڑے مٹی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا اور پھر ہاتھ سے مٹا دیتا۔ وہ اس تمام تماشے کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کمر اور بازو کا درد ختم ہو چکا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کو یاد بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کو یہ چوٹ کیسے لگی تھی۔ وہ ولی محمد سے پوچھتا رہا کہ اس کی یہ چوٹ کیسے لگی تھی۔ ولی محمد اس کو نہ ٹال دیتے اور وہ اپنے کھیل میں مگن ہو جاتا۔ ولی محمد نے اس کو اشاروں کے کنایوں میں سمجھایا تھا کہ وہ گاؤں کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہ کیا کرے، کیونکہ سائی سلطان اور مکھن سائی جو ہے اس گاؤں کے مالک اور کرتا دھرتا، سبھی فیصلے انہوں نے ہی کرنا ہوتے ہیں۔ وہ سن کر اس بات میں سر ہلا دیتا اور خاموش رہتا تھا۔ سائی سلطان کی آمد پر ایک شور سا مچ گیا، سبھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، لیکن درود احمد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اسے دیکھی مراد بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور اس بات کو گاؤں کے بہت سے لوگوں نے محسوس کیا تھا، لیکن سائی سلطان نے سب پر نگاہ ڈالی تو نظریں ان دونوں پر آ کر ٹک سی گئی۔ پھر سلطان سائی ایک بڑے سے پلنگ پر بیٹھ گیا اور دمنگ لہجے میں بولا، بات کون شروع کرے گا، جس کا نقصان ہوا ہے یا جس نے نقصان کیا ہے؟ ایک بندہ مجمع سے آگے بڑھتا ہوا عاجزی سے بولا، سائی میرا نقصان ہوا اور بات شروع کرنے کا حق بھی میرا ہونا چاہیے۔ سائی سلطان نے اس کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور بولا، کہو کیا بات ہے؟ وہ عاجزی سے بولا، سائی میری پورے سال کی محنت ایک رات میں ہی راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ سب میرے دشمن کا کام ہے، اس نے میرے کھیتوں کو آگ لگا کر میرا سب کچھ بھسم کر دیا ہے سائی، میرے بچوں کے منہ کا نوالا بھی چھین لیا ہے۔ میرا تو اب کوئی نہیں ہے جو میری بات سنے، اسی لیے میں سائی کی خدمت میں اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں۔
साई ने मजमे पर नजर दौड़ाई तो बाबू ने एक बंदे को पकड़ कर आगे कर दिया और बोला, साई उसका नाम राजा है और ये अपने इलाके में बदमाशी भी करता है। इसी ने मजनू के खेतों को आग लगाई है, क्योंकि इसकी फसल उसकी फसल से कई गुना अच्छी थी। साई ने राजा की तरफ देखा जो गर्दन अकड़ाते हुए खड़ा था। उसका अंदाज ऐसा था कि वो साई जैसे बंदे को किसी भी खातिर नहीं लाता। लेकिन साई मक्खन ने उसको आँख की घूरी से अपनी नज़र नीची करने और आजिज़ी इख्तियार करने का इशारा किया तो वो एक सांस भरकर बोला, जनाब, सबसे पहले तो यह हमारे गांव का मसला है। इस मसले को मेरे गांव में ही हल होना चाहिए था। राजा ने कहना शुरू किया तो साई सुल्तान के तन बदन में आग लग गई, लेकिन वो पूरे गांव के सामने था। खुद पर काबू पाकर राजा की तरफ देखने लगा जो कह रहा था, अगर ये मसला आपकी पंचायत में आ गया है तो सुनिए, मैंने अपने बेटे का रिश्ता इसकी बेटी से करना चाहा, लेकिन इसकी बेटी ने साफ इनकार कर दिया और उसकी वजह से मेरे बेटे ने खुदकुशी कर ली। ये सुनकर साई सुल्तान अपनी जगह से पहलू बदल कर रह गया। मेरा जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। आप खुद सोचिए कि मैं उसके घर में खुशियाँ देख सकता हूँ जिसने मेरे घर में मातम बिछाया हो। साई सुल्तान बड़े गौर से बातें सुन रहा था। ये मसला दोनों फरीकीन की तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से बढ़ता हुआ जा रहा था। लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया तो साई सुल्तान की एक झड़क ने सबको खामोश करवा दिया और बोला, पर पूरी बात सुनकर मैं ये फैसला करने पर मजबूर है कि रिश्ता करना ना करना मजनू का हक है, और इस रिश्ता ना होने पर राजा के बेटे ने खुदकुशी की है। उसने गलत काम किया है और फिर उससे भी गलत काम राजा ने ये किया कि मजनू की साल की मेहनत, उसकी पूरी फसल को आग लगा दी, और इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है। लिहाजा मेरा फैसला ये है कि राजा की पूरी साल की पूरी फसल मजनू को दी जाए और एक जवान बेटी का रिश्ता भी राजा मजनू के बेटे के साथ कर दे। मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगा सुल्तान साई। ये राजा की आवाज़ थी जो पूरे मजमे में गूंजी तो साई सुल्तान समेत सभी को सांप सूंघ गया, क्योंकि आज तक किसी में भी इतनी जुर्रत ना थी कि साई की बात को झुटला सके, और फिर इस तरह इस लहजे में बात करने की तो किसी ने आज तक हिम्मत ही ना की थी। मक्खन साई ने अपनी जगह से उठकर राजा को डांटते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि किसको कह रहे हो और क्या बोल रहे हो? तुम्हारी इतनी जरूरत के बाबा के फैसले को मानने से इनकार करो। तुम्हें कुत्तों के आगे डाल दिया जाएगा। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? इससे पहले कि राजा या कोई और बोलता, सन्नाटे ज़दा मजमे में एक नन्ही सी ताली गूंजी। सभी इस तरफ मुतवज्जा हुए तो वो दरूद अहमद था जो अपने हाथों से ताली बजा रहा था और राजा को मुखातिब करता हुआ बोला, शाबाश, पहली बार किसी ने मर्द बनकर बात की है, शाबाश। सभी दरूद अहमद के अंजाम से बेखबर थे कि अब ये तो गया, लेकिन सभी की तवज्जो हासिल करने वाले दरूद अहमद को लोग फौरन ही भूल गए जब राजा ने अपनी कमीज के नीचे से साई सुल्तान की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थीं। कमीज के नीचे से एक पिस्तौल निकालकर साई सुल्तान की तरफ तान लिया तो सबके होश उड़ गए। मक्खन सुल्तान ने भी अपना पिस्तौल निकालकर राजा पर तान लिया, जबकि साई सुल्तान की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। फिर राजा की पिस्तौल ने एक गोली निकली जो साई सुल्तान के बाजू में पेवस्त हो गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मक्खन सुल्तान ने राजा को अपने पिस्तौल की गोलियों से भून डाला। राजा की लाश मिट्टी पर पड़ी तड़प रही थी, लेकिन सबको साई सुल्तान की पड़ गई। जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल कर मक्खन साई सुल्तान को गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी दौड़ाता हुआ ले गया। ये सब कुछ आन की आन में हुआ था। राजा की लाश तड़प तड़प कर ठंडी हो गई थी, जबकि मजनू भी उसके इस अंजाम पर अफसरदा दिखाई दे रहा था।
اور گاؤں کے سبھی باسی تو ابھی تک خود کو بت بنے محسوس کر رہے تھے، لیکن درود احمد راجہ کی لاش کے پاس کھڑا تھا۔ وہ راجہ کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، خودکشی حرام ہے، مجھے خوشی نہیں ہوئی، دکھ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی جانب چل دیا، جبکہ دوسرے گاؤں کے لوگ راجہ کی لاش کو اٹھا کر ایک ریڑے پر ڈال کر اپنے گاؤں کی جانب چل دیے۔ بابا جی کے بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک نے تو کہا۔ دوسرے نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں یار، اس کو بھلا کیا ہے کہ وہ سائی کے فیصلے میں دخل اندازی دے؟ پر یہ بھی ہے کہ وہ کملا جھلا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کیا کہنا ہے اور کس کو کہنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سائی سلطان مشکل ہی بچے گا۔ پہلے نے لگے ہاتھوں دانشور بننے کی کوشش میں اپنا تبصرہ بھی کر دیا، تو دوسرا خوف سے ارد گرد دیکھ کر بولا، اللہ خیر ہی کرے، معاملہ تو مجھے بھی مشکل ہی لگتا ہے۔ مجمع برخاست ہو گیا تھا، لیکن گولیاں چلنے کی آواز نے محمد کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ کبھی کبھار سائی مکھن اپنے شوق کے لیے شکار کرتا تو وہ 2 نالی بندوق سے فائر کرتا تھا، جس کی آواز آج چلنے والی گولیوں سے مختلف تھی۔ درود احمد کو گھر آتا دیکھ کر ولی محمد کی جان میں جان آئی اور اندر جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ولی محمد سمجھ گئے کہ یہ پھر کوئی نہ کوئی کام بگاڑ کر آیا ہوگا، ورنہ چلنے والی گولیوں پر تبصرہ ضرور کرتا۔ کیا ہوا اور اداس کیوں ہو؟ ولی محمد اندر جا کر درود سے پوچھا، اور یہ گولیوں کی آواز کیسی تھی؟ ساتھ والے گاؤں کے لوگوں نے سائی کو گولی مار دی، پھر سائی کے منڈے نے اس لوگ کو گولی مار دی، دونوں مر گئے۔ درود احمد کا نامکمل تبصرہ ولی محمد کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ گھر سے باہر نکلے اور گاؤں کے کسی سمجھدار بندے سے مل کر پورا معاملہ سمجھنے کے لیے ایک طرف چل دیے۔ دوسری طرف سائی سلطان ایک دن بعد ہی گھر آ گیا تھا۔ اس کے بازو پر بنی پٹی بندھی ہوئی تھی، گولی بازو میں پیوست ہو کر گوشت میں سوراخ بنا گئی تھی۔ سائی سلطان خاموش اور پریشان ہو گیا تھا کہ کسی نے پہلی بار اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کر لی اور پھر اس کو سیدھے گولی بھی مار دی۔ اگر گولی کہیں ٹھیک نشانے پر لگ جاتی تو آج اس کے قل ہو رہے ہوتے۔ یہ سوچ کر وہ لرز گیا۔ سلطان سائی! پاس بیٹھی وڈیری نور العین نے دودھ کا پیالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سائی سلطان کو سوچوں سے نکلنے میں مدد دی، تو وہ چونک کر نور العین کی طرف دیکھنے لگا۔ خاک جب منہ کالا کرنے لگے تو وہاں کھڑے بہادری نہیں، بلکہ جلدی سے منہ پھیر کر خاک کی طرف پیچھا کرنے میں ہی دانائی ہے۔ وہ نور العین کی بات نہ سمجھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ پکڑ کر اس کی طرف صرف دیکھنے میں اکتفا کر گیا، لیکن نور العین پھر بولی، پاؤں کی مٹی شملہ میلا کر دیتی ہے، بھلا کب؟ وہ اپنی بات کا جواب سائی سلطان کے چہرے سے تلاش کرنے لگی تو وہ بولا، تم شہر کسی کالج میں پڑھنے جاتی ہو جو اتنی مشکل باتیں مجھ سے کر رہی ہو؟ سائی کا لہجہ کچھ تلخ تھا، لیکن اس کی توقع کے خلاف نور العین نے اس کو کوئی کھری سنانے کے بجائے ہنس کر جواب دیا تو وہ حیران رہ گیا۔ کالج اور اسکول تو ایک بہانہ ہوتے ہیں سائی، اصل سبق تو زندگی دیتی ہے۔ یہ زندگی بہت ظالم شے ہے سائی، انسان اس کو گزار کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو انسان کو تب ہوش آتا ہے کہ زندگی کو وہ نہیں، زندگی اس کو گزار رہی تھی۔ تم فلسفی بن کر لوٹی ہو سائی؟ سائی سلطان دودھ کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا ہی اچھا ہو جو ہم سیدھی اس زبان میں بات کریں جو ہمارے گاؤں کی زبان ہے، نہ کہ پڑھے لکھے شہری لوگوں کی۔ سائی سلطان کی بات سن کر نور العین ایک ادا سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، شہر میں ہر روز کئی مہرو، کئی حنا اور کئی زینبیں انسان نما درندوں کے بھیٹ چڑھتی ہے اور مار دی جاتی ہے، لیکن یہ گاؤں ہے، یہاں کوئی چھوٹا موٹا تماشا کرنے کی کوئی کوشش بھی کرے یا پھر مکھن کوئی معمولی سا کھیل ہی کھیل لے تو پورے گاؤں میں ہڑبڑ مچ جاتی ہے۔
وہ سائی کی آنکھوں میں تشویش سے دیکھتی ہوئی بولی، اب تم اپنی ہی مثال لے لو۔ سائی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ نور العین کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت عادی مجرم ہے اور سخت گیر اور قانون دان جج کے سامنے کسی کٹہرے میں کھڑا ہے، اور اس کو ابھی کے ابھی سزائے موت ہونے والی ہے، لیکن کس جرم میں یہ ابھی تک نہ بتایا گیا تھا اور نہ ہی کوئی اشارہ دیا گیا تھا، لیکن مجرم کو اپنے کیے گئے جرائم یاد آنے لگے تھے۔ کیا بتا سکتے ہو کہ اس بڑی حویلی میں کبھی تمہارے باپ کا سالانہ ختم شریف بھی پڑھا گیا ہوگا؟ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ نور العین کے وہ جاسوس جو حویلی اور گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے سائی سلطان اور بھاگی کا قصہ نور العین کو بتا کر اچھا خاصا انعام وصول کر لیا ہوگا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، سائی سلطان نے اپنی صفائی میں کہنا شروع کیا تو وڈیری اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے بھاگی سے پوچھا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی سے مطمئن ہے یا نہیں، اگر نہیں تو بتائے، میں ماسٹر کے کان کھینچتا ہوں۔ سائی سلطان، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تم پر کبھی کبھی ترس آتا ہے۔ میں نے اپنی بات میں کہیں بھی بھاگی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ویسے یہ بھاگی کا کیا چکر ہے؟ سائی سلطان خود کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ جلدی جلدی دودھ پینے لگا تو نور العین بولی، گرم ہے، کلیجہ سڑ جائے گا۔ اس سے زیادہ وہ اور کیا سڑے گا؟ تم میری تیمارداری کر رہی ہو یا میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ سائی تھوڑا سا لہجہ تش کر کے بولا تو نور العین اپنے پیڑے سے اٹھتی ہوئی بولی، جو آگ تم نے میرے دل میں لگائی ہے وہ کسی زخم سے نہیں، اب بھاگی کی موت سے بجھے گی۔ سلطان سائی، 2 کی کمین عورت میرے سائی کو انکار کرے، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ سائی سلطان اس گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی وڈیری کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ بات اس کے حق میں ہے یا اس کے لیے خلاف ہے۔ وہ نور العین کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ دودھ کے پیالے سے ابھی تک ہلکا سا دھواں نکل رہا تھا۔ اس کو کس نے بتایا ہوگا؟ وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ سائی سلطان خود ہی بڑبڑایا تھا، کیا بابو نے؟ نہیں، بابو تو نہیں بتا سکتا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی اندازے لگا رہا تھا، لیکن نور العین کی آخری بات پر بھی غور کر رہا تھا کہ اب اس کے دل میں لگی آگ بھاگی کی موت سے ہی ٹھنڈی ہوگی۔ سائی سلطان اپنے زخم میں اٹھنے والی درد کی ٹھیس سے رہ گیا اور پلنگ پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی سوچ آہستہ آہستہ بھاگی سے ہٹ کر اپنے زخمی ہونے اور درود احمد کے تالی بجانے پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کو اس وقت بھاگی سے زیادہ اپنی بے عزتی تب محسوس ہوئی تھی جب درود احمد نے راجا کے کھڑے ہو کر اس پر پستول تانا تھا۔ درود احمد نے تالی بجا کر راجا کو داد دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ درود احمد نے ہی نور العین کو بھاگی اور سلطان کی بابت بتایا ہے، کیونکہ وہ اس وقت عین اس پیڑ پر موجود تھا جس کے نیچے سائی سلطان بھاگی کی عزت کو خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ کر رہا تھا۔ درود احمد، یہ وہی ہے جس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ سائی سلطان نے اپنے تئیں ایک بار پھر اس کو مزہ چکھانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے منصوبے سوچنے لگا کہ پہلے کی طرح ولی محمد کو علم نہ ہو، لیکن اس بار جو سزا وہ درود احمد کو دے گا وہ بہت بھیانک ہوگی، اتنی بھیانک کہ پھر کوئی بھی سائی سلطان کی جاسوسی کرنے کی جرت تو کیا، سوچنے سے پہلے بھی 100 بار سوچے گا۔ سائی سلطان نے ایک سزا پر عمل درآمد کرنے کا سوچ کر آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اب بازو میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ بھاگی شمروز کے لیے کھیتوں میں روٹی لے کر جا رہی تھی۔ لہلہاتے کھیت اور سونے جیسی گندم کی تیار کھڑی فصل دل کو موہ لینے والا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ آسمان میں نیلی چھتری اوڑھے بغیر کسی ستون کے دور تک اپنی وسعتیں پھیلائے کھڑا تھا۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جبکہ ٹیوب ویل کی آواز بھی کانوں میں مدھر رس گھول رہی تھی۔ مراد اور زلیخا اسکول گئے ہوئے تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح وہ بچے بھی سہمے ہوئے تھے، کیونکہ 2 دن پہلے ہی گاؤں میں سیدھی گولیاں چل جانا دہشت اور خوف کی علامت تھی۔ بھاگی نے سر پر لسی کا مٹکا اور ہاتھ میں روٹی کی چنگیر پکڑی اور پگڈنڈی پر چلتی ہوئی گندم کے کھیت سے گزرتی اور دور کام کرتے ہوئے شمروز کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی بھاگی کو آتے دیکھ کر اپنے ہاتھ سے کسی چھوڑ دی اور پاس سے گزرنے والے کھالے سے ہاتھ دھونے لگا۔ بھاگی اور شمروز نے مل کر کھانا کھایا اور واپسی کے لیے برتن سمیٹ رہی تھی کہ بابو کسی مصیبت کی طرح آدھمکا۔ دونوں اس کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ اب پتہ نہیں کیا مصیبت آنے والی ہے۔
وہی ہوا جس کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ سائی نے بھاگی کو بڑی حویلی بلایا ہے۔ بابو نے زہریلے الفاظ اگلے تھے، ایسا بھاگی کا خیال تھا، کیونکہ وہ سائی کا سامنا کرنے سے ہمیشہ کتراتی تھی۔ اب اس نے پتہ نہیں کیوں بلا لیا ہے۔ بابو خیر تو ہے نا؟ شمروز گھبرائی ہوئی آواز میں بولا تو بابو مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیوں بلایا ہے، لیکن سطحی خیرانی آ جاؤ پھر جائی بھاگی جلدی سے۔ یہ کہہ کر وہ ایک جانب بڑھ گیا تو شمروز بھاگی کو سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، بس دھیان اور تحمل سے سائی کی بات سننا، وہ ہمارے مائی باپ ہے نا۔ بھاگی اس کی طرف دیکھ کر برتن سمیٹنے لگی اور برتن اٹھا کر گھر کی راہ لی۔ اب کدھر جا رہی ہو وڈیری انتظار کر رہی ہوگی، سیدھی بڑی حویلی جاؤ۔ شمروز نے پیچھے سے آواز دی تو بھاگی اسبات میں سر ہلا کر اپنی راہ چل دی۔ بھاگی ہر طرح کے سوال کا جواب سوچ کر بڑی حویلی پہنچی تو سومیا نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اس طرح پکڑا کہ جیسے کوئی عزیز رشتہ دار کافی عرصے بعد ملنے آیا ہو۔ یہ پذیرائی بھاگی کے لیے بھی حیران کن تھی۔ سومیا مسکرا کر بولی، آؤ بھاگی، تم کیسے راستہ بھول گئی؟ تم تو کبھی حویلی آتی نہیں ہو۔ بھاگی اس عورت کو دیکھ کر دل میں سوچنے لگی کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے، بیٹیوں والے بہت مجبور ہوتے ہیں، یہ بھی کسی غلط اور جذباتی فیصلے کی بھیٹ چڑھ کر مکھن جیسے بدماش کے پلو سے باندھ دی گئی ہوگی۔ وہ منفی خیالات کو جھٹلاتی ہوئی سومیا سے کہنے لگی، مجھے وڈیری نے بلایا ہے، بابو کہہ رہا تھا کہ مجھے سائی بڑی حویلی میں بلا رہی ہے۔ سومیا ہنس کر اس کی بات کا جواب دیتی ہوئی بولی، ہاں اماں جی نے بلایا تو تمہیں یہی تھا، لیکن اب وہ چھوٹی حویلی چلی گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس حویلی کی صفائی ستھرائی کرانی ہے، گاؤں کی باقی عورتوں کو بھی میرے سامنے ہی بلاوا بھیجا ہے۔ بھاگی یہ نیا حکم سن کر مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ اس حویلی کے بارے میں تو بہت سے من گھڑت قصے کہانیاں سننے کو ملتے تھے، پھر گاؤں کی باقی عورتیں وہاں کیسے چلی گئی؟ کس سوچ میں پڑ گئی ہو بھاگی؟ بھاگی چونک کر سومیا کو دیکھنے لگی اور کہا، ایک چھوٹی سی عرضی ہے میرے دل میں۔ سومیا حیران ہو کر بولی، کہو، تم میری بہن جیسی ہو، جو بھی بات دل میں ہے بول دو۔ بھاگی ایک آہ بھرنے والے انداز میں لمبا سانس اندر کو کھینچتی ہوئی بولی، آپ نے مجھے بہن کہا ہے تو مجھ سے ایک وعدہ بھی کرے، یہ میں اپنی اوقات سے زیادہ ہی مانگنے لگی ہوں۔ سومیا اس کی بات پوری طرح نہ سمجھ پائی اور بولی، اچھا تم یہی ٹھہرو، میں اندر سے پیسے لاتی ہوں۔ بھاگی اس کی بات سن کر کانپ گئی اور فوراً بولی، نہیں سائی، نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ بھاگی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تو سومیا کو بھی محسوس ہوا کہ وہ جلد بازی میں کہیں بھاگی کی توہین تو نہیں کر گئی۔ وہ شرمندہ ہوتی ہی بولی، مجھے معاف کرنا، میں سمجھی کہ بچوں کی فیس کا کوئی معاملہ ہوگا، میں شرمندہ ہوں۔ بھاگی کو وہ اس لمحے بہت ہی پیاری لگی تھی، جو اس کی بات کو سمجھ بھی گئی تھی اور اپنی حرکت پر شرمندہ بھی تھی۔ وہ کہنا یہ تھا کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے کا ہمارے بات آپ خیال رکھیں گی نا؟ بھاگی نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے خود اس کو بھی نہ معلوم تھا، بس اس کے دل میں جو خدشہ تھا وہ اس نے سومیا کی محبت دیکھ کر اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا۔ لیکن تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم اور تمہارے گھر والا۔ بھاگی نے آنکھوں میں آنے والے آنسو چھپا کر نفی میں سر ہلایا اور کہا، ہمارا جینا مرنا اسی مٹی کے ساتھ ہے، ہم اسی مٹی کا رزق کھا کر اس سے بے وفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہیں مریں گے، لیکن مالکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اس مٹی میں نہ جیے اور نہ ہی اس مٹی میں بے گور و کفن لاشوں کی طرح رل رل کر مرے۔ بھاگی نے سومیا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو سومیا نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ کچھ بھی نہ سمجھی تھی، لیکن وہ بھاگی کی حالت سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بچوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھے گی۔ تب بھاگی کو کچھ سکون محسوس ہوا۔ وہ اپنے میلے سے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتی ہوئی سومیا کو سلام کر کے وہاں سے نکلی اور پرانی حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کی طرف اس کا جانا کم ہی ہوا تھا۔ آج وہ اس حویلی کے اندر جانے والی تھی، لیکن اس کو وڈیری حویلی کے باہر ہی مل گئی۔ وہ ایک پلنگ نما پیڑھے پر براجمان تھی اور اس کے پاس گاؤں کی دو عورتیں بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھیں۔ بھاگی کو آتا دیکھ کر وڈیری کا اشارہ پا کر وہ دونوں عورتیں وہاں سے چلی گئی۔ شام ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ بھاگی کو اچنبھا ہوا کہ وہ عورتیں کیوں چلی گئی ہے، کیا حویلی کی صفائی اس کا انتظار کرتے کرتے کروا لی ہے، جو وڈیری حویلی کے باہر ہی ڈیرا جمائے بیٹھی ہے؟ یہ سب وہ سوال تھے جن کے جواب اس کو ابھی کے ابھی ملنے والے تھے۔ وہ نور العین کے سامنے پہنچی تو سلام عرض کیا۔ وڈیری نے جواب دینے کی بجائے اس کو بیٹھنے کا کہا تو بھاگی نے اپنے آس پاس دیکھا تو بیٹھنے کی کوئی بھی چیز موجود نہ پا کر وہ آہستگی سے بولی،
کوئی بات نہیں سائی، میں کھڑی ہی رہوں گی، کیونکہ وہ پلنگ پر سائی کے برابر تو نہ بیٹھ سکتی تھی۔ نورالعین نے اس کو سرتاپا گھور کر دیکھا۔ نئے کپڑے ملیں گے، نئی جوتیاں، بچوں کو نئے کھلونے اور نیا لباس، اور بڑی حویلی میں تمہارے مرد کو کوئی کاما بھی نہیں بلائے گا۔ نورالعین نے اپنی بات کو فوراً ہی بغیر کسی تمہید باندھے کہنا شروع کیا تو بھاگی متوجہ ہو کر اس کی بات سننے لگی۔ سائی کی بات سن کر بھاگی نے بولنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو نورالعین پھر سے بولی، منہ سوچ سمجھ کر کھولنا بھاگی، کیونکہ ہر گدھے کے نصیب میں لال نہیں ہوتا، لیکن لال کس گدھے کے گلے میں ڈالنا ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ بھاگی کو نورالعین کا یہ انداز اور رویہ پسند نہ آیا تھا، اور اس کے الفاظ تو بالکل بھی پسند نہ آئے تھے۔ وہ کچھ بھی اخذ نہ کر سکی کہ وڈیری کیا کہنا چاہتی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ ایک بار تو بھاگی کو لگا کہ پرانی حویلی کی کوئی چڑیل ہے جو بھاگی سے سائی کا روپ بدل کر باتیں کر رہی ہے، لیکن بھاگی ان باتوں پر ایمان نہ رکھتی تھی۔ دل کڑا کر کے پوچھ بیٹھی، آپ کی ان باتوں کا کیا مطلب ہے سائی؟ میں سمجھی نہیں۔ سائی نے اب اس کو ایک تیکھی نظر سے دیکھا تو بھاگی کی آنکھ اس کی آنکھ سے ٹکرا گئی تو وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہی بولی، آنکھ اٹھا کر اس گاؤں میں صرف اور صرف بات کرنے کا حق میرے گھر والوں کو ہے، تم جیسے کمینیوں کو نہیں، اسی لیے اپنی نظر جھکا کر بات کا جواب دینا، سمجھی تم؟ بھاگی نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا تو سائی کی غصے میں پھنکارتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں سیسا گھولتی ہوئی گھس گئی، سمجھی کہ نہیں؟ جی سائی، سمجھ گئی۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح کھڑی تھی کہ اس کے سامنے اس کا شکار کرنے کے لیے خوخار شیرنی دہاڑ رہی ہے اور ہرنی کو بھاگنے کے لیے راہ فرار نہیں مل رہی۔ یہ سب سہولتیں اور عیش و آرام تمہیں ایک شرط پر ملے گا۔ وہ پھر بھاگی کی طرف دیکھ کر بولی، پوچھو گی نہیں وہ کیا شرط ہے؟ نہیں سائی۔ بھاگی اس کی بک سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں دو لفظ بول کر پھر سائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک رات، پورے ہفتے میں صرف ایک رات تم میرے مرد کے ساتھ شگل میلہ لگا لیا کرو۔ بھاگی کے کانوں میں اس بار سچ مچ کا سیسا ڈال دیا گیا تھا۔ وہ اب سائی کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیسی عورت ہے جو ایک عورت کی عزت خریدنے کا سودا کر رہی ہے۔ میرے مرد کا تم پر دل آ گیا ہے بھاگی، نورالعین کہہ رہی تھی اور بھاگی کی برداشت جواب دیے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ ایک بار پھر وڈیری کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، ذرا سوچو، تم ان سب عورتوں سے بڑھ کر ہوگی جو بڑے فخر اور غرور سے اپنی گردن تن کر اس گاؤں میں چلا کرو گی، نئے کپڑے اور نئے جوتے، نت نئے کھانے اور کسی کی ملازمت بھی نہیں، اور میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ گاؤں میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی تو بھاگی کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ آگے بڑھ کر نورالعین کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتی ہوئی زہریلے انداز میں بولی، تمہیں وڈیری نہیں لٹیری ہونا چاہیے تھا، اور شریف عورت تم مجھے پہلے دن ہی نہ لگی تھی۔ میرا یقین کہتا تھا کہ تم ایک بازارو اور چالو عورت ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ جیت میرے یقین کی ہوئی ہے۔ تم ایک نائکا سے بھی بدتر ہو، بدتر۔ بھاگی نے حیران پریشان نورالعین کے منہ پر زور سے تھوک دیا تو جیسے اس کو ہوش آ گیا۔ وہ غصے کی حالت میں کانپنے لگی تھی۔ وہ نفرت اور غصے سے بھاگی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جس کی ایک ہاتھ کی اٹھی ہوئی انگلی اس کو وارننگ دے رہی تھی، میری عزت بیچنے سے پہلے یہ تو خیال کیا ہوتا کہ جس کے ساتھ تم شہر میں جا کر رنگرلیاں مناتی ہو، اگر وہ گاؤں میں آ گیا تو تمہاری عزت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی۔ جاہل اور بے غیرت عورت، آخ تھو ہے تم پہ اور تمہاری گندی سوچ پر۔ بھاگی یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے پلٹی، جبکہ نورالعین اپنی جگہ پر زمین میں گڑھی کی گڑھی رہ گئی۔ وہ اس مٹی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو بھاگی اپنے پاؤں سے اڑا کر اس کے سر میں ڈال کر چلی گئی تھی۔ آج تک کسی کی اتنی مجال نہ تھی کہ وہ سائی کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی کرتا، لیکن یہ بھاگی نے کیا کیا تھا؟ وہ نہ صرف بات کر کے گئی تھی، اس کو وہ کچھ بھی یاد دلا گئی تھی جو وہ شہر جا کر گل کھلایا کرتی تھی۔ سائی غصے میں لال پیلی ہو کر دور کھیتوں سے پار ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار تو اس کو لگا کہ اس کے عروج کا سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو باور کرایا کہ وہ وڈیری نورالعین ہے، اس گاؤں کی مالکن ہے، یہ سب کے سب اس کے کامے اور غلام ہے، وہ ان کی رعایا ہے، اور رعایا کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے بادشاہ کی کسی خواہش کو ٹالے۔
भाग्य अब इतनी दूर जा चुकी थी कि नूरलैन को नजर न आ रही थी। तुम्हारी मौत इतनी भयानक होगी भागी कि मौत भी मौत पर गश खाएगी। तुम जानती नहीं हो तुमने किस औरत को इनकार किया है। मेरा पूछना है तो जाओ, जाकर शहर में पूछो कि मैं कौन हूँ। नूरलैन ने जमीन पर गुस्से में इस कदर जोर से पाँव मारा कि उसके कदम का निशान मिट्टी पर सबत होकर रह गया। अब दूसरी तरफ शमरोज रोती हुई भागी के सामने बैठा था। वो कोई भी बात ना बता रही थी कि वडेरी के साथ कौन सी गुफ्तगू हुई है, बस रोए जा रही थी। उसने मुराद और जुलेखा की तरफ देखा जो बेफिक्री की नींद सो रहे थे। उनको इस तरह सोता देखकर भागी के आंसू और तेजी से निकलने लगे तो शमरोज ने उसकी आंखें साफ करते हुए उसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है भाग भरी, क्या बात हुई है साई के साथ, मुझे तो बताओ। जब से आई हो रोए जा रही हो, ये क्या तुक है भला। उन हवेलियों की दास्तानें सच्ची है। जुलेखा के अब्बा भागी कोई 3 घंटों बाद वाली बात बोली थी, बाकी वक्त उसने रोकर ही गुजारा था। अब बोली भी तो शमरोज की समझ में उसकी बात ना आ सकी। वो इस्तफहामिया लहजे में बोला, क्या दास्तानें, तुम क्या कहना चाह रही हो, जरा खुल जाओ ना, मेरी भी मुश्किल आसान हो जाएगी समझने में। भागी ने एक बार फिर अपने दोनों बच्चों की चारपाइयों पर नजर दौड़ाई तो दिल में एक ठेस सी उठी। वो शमरोज की तरफ देखकर कहने लगी, उस हवेली में चुड़ैले और जिन रहते हैं। शमरोज डरकर उसकी तरफ इस अंदाज में देखे जा रहा था जैसे कि भागी पागल हो गई है। कल तक तो वो खुद इस बात को झुटला रही थी और आज ऐसा क्या हो गया कि जिन और चुड़ैले रातों रात ही आकर उस हवेली में बस गए। वो नफी में सर हिलाकर फिर बोला, तो मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। उसके लहजे से खौफ नुमाया था क्योंकि वो भागी को मुसलसल रोता देख रहा था। अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ, हम बाबा जी के मज़ार पर चलते हैं, बल्कि बाबा जी को जाकर बताते हैं। वो चुड़ैल और जिन बाबा जी के दम तावीज़ से जाने वाले नहीं हैं। जुलेखा के अब्बा शमरोज और भी हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ पूछता भागी फिर बोल पड़ी, वो चुड़ैल कह रही थी कि मेरे जिन को खुश करने के लिए मैं हफ्ते में एक बार उस हवेली में दुल्हन बनकर पहुंच जाया करूं। ये कहकर भागी फूट फूट कर रोने लगी तो शमरोज उसकी कही हुई बात की तह तक पहुंचते पहुंचते उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो उसकी बात सुन और समझ कर परेशान भी था और गुस्से में भी था। साई इतनी बेगैरत होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने चारपाई से छलांग लगाई और कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई तो भागी फौरन उसके सामने खड़ी हो गई और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन कर परे फेंकी और आहिस्तगी से बोली, पूरे गांव में ये बात फैलाना चाहते हो। शमरोज गुस्से में तिलमिलाता हुआ बोला, मैं उस साई के टूटे कर दूंगा, तुम देखना। वो जलील औरत ऐसी बात करेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। बस हमें खामोश रहना होगा। भागी ने उसको समझाया और चारपाई पर बिठाती हुई कहने लगी, इस तरह शोर मचाने से हमारी बदनामी होगी। ज़रा जुलेखा का सोचो, उसका क्या बनेगा। मुराद क्या कहेगा कि उसकी माँ ऐसी है। भागी के आंसू एक बार फिर बह निकले तो शमरोज एक ख्याल आते ही चौंक कर बोला, हम खामोशी से सुबह मज़ार पर जाएंगे और ये बात बाबा जी को बता देंगे। वो उन जालिमों का कोई तोड़ करेंगे। भागी उसकी तरफ इस तरह देख रही थी कि जैसे बाबा जी बहुत बड़े पुलिस अफसर है और इन जालिमों वडेरों को कानूनी नद डाल देंगे। मुझे पूरा यकीन है भाग भरी कि बाबा जी के पास इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। तुम अब सो जाओ, हम सुबह ही जाएंगे। भागी अपनी चारपाई पर लेट गई लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी जो वो साई के साथ कराई थी। वो अपनी बेइज्जती और जिल्लत को भूलने वाली औरत नहीं थी। वो लाजमी अपनी तौहीन का इंतकाम लेगी और ये इंतकाम कैसा होगा, भागी इसी बारे में सोच रही थी। कभी उसके जहन में ख्याल आता कि मक्खन साई उसको उठा कर ले जाएगा और अपने बाप के सामने फेंक देगा, और कभी वो बेचैनी से जुलेखा की तरफ देखने लगती कि कहीं ये जालिम लोग उसकी मासूम बेटी के साथ हिना और महरू जैसा सलूक ना करे, उसकी बेटी भी किसी दिन कुएं से ना मिले। कभी उसको मुराद की तरफ से तशवीश होने लगती थी। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद बहुत जालिम शय है, सूली पर भी आ जाती है। वो भी कब नींद की वादी में पहुंच गई उसको सुबह होने पर ही पता चला। दिन निकल आया था। आज बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी लेकिन वो गांव के बच्चे थे। सुबह सवेरे जागने की आदत ने उसको सहल बनाया था। वो जाकर सहन में खेल रहे थे। भागी के जागने पर दोनों उसके पास आए और नाश्ता करने का मुतालबा किया। शमरोज और भागी अच्छी तरह उन दोनों को समझाकर मज़ार शरीफ की तरफ निकल गए। वो रास्ते में सोचते जा रहे थे कि बाबा जी से कैसे बात करेंगे और क्या कहेंगे। क्या भागी अपनी सारी रवादात उनको सुना पाएगी या फिर शमरोज अपनी गैरत मारते खून का
خون کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بابا جی سے کوئی تعویذ لے گا؟ بس خیالوں کی بھول بھلیوں میں وہ جلال بابا کے مزار پر پہنچے تو بابا ولی محمد کو ایک تر پرندوں کو دانا دھنکا ڈالتے دیکھا۔ وہ مزار پر پہنچ کر خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ مزار کے احاطے میں اب بابا جی کے ہاتھوں لگے پودے درخت بننا شروع ہو چکے تھے۔ مزار کی صفائی ستھرائی کے لیے سائی سلطان ایک بندے کو بھیج دیتا تھا جو بابا جی کا عقیدت مند بھی تھا۔ وہ بڑی لگن اور محبت سے مزار شریف کی صفائی وغیرہ کرتا اور ہر ایک چیز کو طریقے اور قرینے سے رکھتا تھا۔ وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا تو ولی محمد مزار کے صحن میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور درود احمد ان کے پاس ہی کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ وہ کبھی قبر کی ڈھیری پر لیٹ جاتا، کبھی اس طرح لپٹ جاتا کہ اپنے دادا سے گلے مل رہا ہو، اور کبھی پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس انداز میں ہلنے لگتا کہ گویا کوئی بہت ہی بڑا عالم اور حافظ قرآن کریم پڑھ رہا ہو۔ وہ کبھی خود ہی ہنسنے لگتا اور کبھی اداس بھی ہو جاتا تو قبر پر لیٹ جاتا۔ بھاگی اور شمروز نے وضو کیا اور قبر شریف کو اپنے ہاتھوں سے چھونے کے بعد وہ ایک جگہ بیٹھ گئے، لیکن بھاگی کی سسکیاں مزار کے احاطے سے باہر ولی محمد کو سنائی دینے لگی تو پریشان ہو کر اندر کی جانب دیکھنے لگے۔ یہاں ان کو بھاگی بیٹھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ قبر پر پڑی چادر کو پکڑ کر زار زار روئے جا رہی تھی۔ ولی محمد نے اپنا رخ ان کی طرف موڑا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش میں کبھی اوپر آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی بھاگی کی طرف دیکھنے لگتے، لیکن جو جو ان پر معاملے کی حقیقت واضح ہوتی جاتی تھی ان کے چہرے کی رنگت غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ بہت ہی غصے میں اپنی جگہ سے اٹھے اور مزار شریف کے اندر داخل ہو گئے۔ بھاگی ان کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ اب روتے روتے دعا مانگ رہی تھی۔ آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں بابا جی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کس مصیبت میں ہوں۔ میرا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا یہ چھوٹا سا کنبہ اب مصیبت میں ہے۔ میں آپ کے توسط سے اللہ کے حضور دعا مانگتی ہوں کہ مجھے اس مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا ہو۔ بس بابا جی میری یہ عرضی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ میں تو گنہگار ہوں، ہمیں اللہ سے بات بھی نہیں کرنا آتی، اس سے کیسے مانگتے ہیں، کیسے درخواست کرتے ہیں۔ میری آبرو کا بھرم وہ پاک ذات قائم رکھے۔ میرے بچے آپ کے سپرد ہے، آپ جانے اور اللہ جانے۔ اس کی رو رو کر گھگی بن گئی تھی۔ ولی محمد ایک طرف کھڑے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے باہر نکل آئے اور آسمان کی جانب منہ کیے کھڑے تھے۔ میرے مولا یہ کیسی آزمائش ہے، یہ تو تیرے معصوم اور بے ضرر سے بندے ہیں، ان کو اس مشکل اور مصیبت سے پناہ عطا فرما میرے مالک، اور گناہ گار کو نیست نابود کر دے۔ وہ روتی آنکھوں سے دعا کر رہے تھے۔ بھاگی اور شمروز دور سے ہی ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن ولی محمد کو جو آواز سنائی دی وہ یہ کہہ رہی تھی، اللہ خوب جانتا ہے تم آہستہ بولو یا زور سے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، زندگی دے کر کبھی موت دے کر۔ یہ آواز سن کر ولی محمد نے ایسے مڑ کر قبر کی طرف دیکھا جیسا کہ آواز بالکل وہاں سے آئی ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ انہوں نے بھاگی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور نظریں جھکائے بولے، اللہ بڑا مہربان ہے، ہم لوگ اس کے بنائے ہوئے انسان ہیں، مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اسی کے حکم کے تابع ہے۔ وہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے، صبر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ بھاگی خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ شمروز بھی سر جھکائے عقیدت سے محشنید تھا۔ بھاگی بیٹی، خود کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دو، میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ بھاگی کو ایک دم سکون محسوس ہونے لگا، یہ ایک ولی کا وعدہ تھا۔ وہ ان کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھتی ہوئی رونے لگی تو ولی محمد نے مسکرا کر کہا، بس سب فکریں چھوڑ دو، اس کی ثنا بیان کرو بس۔ وہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے لیکن اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہے، بس وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رسی کب کھینچنی ہے اور پھر رسی کھینچنے میں دیر نہیں لگاتا۔ بھاگی سب کچھ سمجھ گئی تھی اور اب تو اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ولی محمد نے اس کی عزت اللہ کے سپرد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری بات کو سمجھ گئے ہیں۔ وہ بابا جی کے پاؤں میں بیٹھ گئی تو ولی محمد تڑپ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن بھاگی نے ان کے قدم پکڑ لیے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور کرنے لگے۔ بھاگی بول رہی تھی، مجھ سے یہ وعدہ بھی کرے بابا جی کہ میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ وعدہ کریں میں چلی جاؤں گی۔ ولی محمد نے روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، قربانی تو اللہ کو بہت پسند ہے بھاگی بیٹی، وہ اپنے بندوں کو زندگی اور موت سے بھی آزماتا ہے، وہ چاہے تو اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم سے بھی بیٹے کی قربانی مانگ لیتا ہے۔ بھاگی اور شمروز تڑپ کر رہ گئے۔ بھاگی ان کے قدموں سے اٹھی اور بولی، لیکن میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہوں، میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں بابا جی، پھر اتنی بڑی قربانی دینے کا مجھ میں ظرف نہیں ہے، میں مر جاؤں گی بابا جی، میں مر جاؤں گی۔ ولی محمد نے روتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ دینا اور لینا جانتا ہے، لیکن اس کے دینے کی رنگ نرالے ہے، انسان کو لگتا ہے کہ اس نے لے لیا ہے، جبکہ اس نے اپنے رنگ سے نوازا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل قاصر ہے۔ یہ کہہ کر ولی محمد مزار کے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ بھاگی اور شمروز وہیں کھڑے مجسموں میں تبدیل ہو کر رہ گئے۔ دوسری طرف نور العین بڑی بے چینی سے حویلی کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر چکر لگا رہی تھی۔ سامنے بیٹھے سائی سلطان کو اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ لازمی کسی لمبی گیم کے چکر میں چکر لگا رہی ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی نور العین کو اتنا بے چین نہیں دیکھا تھا۔ سائی سلطان کے بازو کا زخم کچھ بھر گیا تھا۔ وہ گزشتہ 10 دنوں میں پیش آنے والے واقعات پر غور کرنے لگا تو اس کو یوں لگا کہ وہ نقصان میں گیا ہے، کیونکہ اس کی بات کو رد کرنے کی جرأت کرنے والا مکھن کی گولی سے مارا گیا تھا، مگر سائی سلطان اس کو اپنے ہاتھوں سے اذیتناک موت دینا چاہتا تھا، کیونکہ پورے گاؤں کے سامنے اس کی سبکی ہوئی تھی، اور پھر ابھی تک تو اس کی نگاہوں میں درود احمد بھی ایک کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، جس نے کھڑے ہو کر مجمع میں تالی بجائی تھی، اور پھر اس کے خیال میں بھاگی کے ساتھ پیش آنے والے معاملے کی جاسوسی بھی اسی نے کی تھی، جو نور العین شہر سے واپس آتے ہی اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کن خیالوں میں گم تھی جو بے چینی کے عالم میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر سومیا نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اس کی سانس اسی طرح ٹہلتی ہے، اور جب محسوس کرتی ہے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہے تو پرسکون ہو کر بیٹھ جاتی۔ وہ کیا سوچتی اور کن گھن چکروں میں پڑی ہوئی تھی، اس بات سے سومیا بھی نابلد تھی۔ سائی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ سائی سلطان کے سامنے آ کر پیڑھے پر بیٹھ گئی۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ جیسے ہی کچھ پرسکون ہوئی، سلطان سائی سے رہا نہ گیا اور بول پڑا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ 10 دنوں سے کون سا بنواس کاٹا جا رہا ہے؟ نور العین اس کی طرف گھورتی ہوئی دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ دیکھو، ہم دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کی بات سننا اور سنانا ہمیں ایک دوسرے کے مزید قریب کرتا ہے۔ سلطان سائی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ ایک سانس خارج کرتی ہوئی زمین پر گھور کر بولی، میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ سائی سلطان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ کس کو راکھ کر دو گی؟ اور کیا تم نے کوئی کالا جادو سیکھ لیا ہے جو ایسی باتیں کر رہی ہو؟ سائی سلطان استفہامی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ دبکا ہوا بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے نور العین اس کو ایک ماہر شکاری کی طرح نظر آنے لگی، جس کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر ایک چمک سی آ جاتی ہے۔ وہ سائی سلطان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، راکھ! اتنے دنوں سے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کس طرح ماروں، لیکن پھر بھی سائی سلطان اس کی بات سمجھنے سے خود کو قاصر محسوس کرنے لگا۔ وہ بولا، اگر بات کھول لو گی تو میں تمہیں اور بھی مفید مشورے دے سکتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر پھر اپنے چاروں طرف دیکھ کر آہستگی سے بولی، یہ بتاؤ بھاگی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ سائی سلطان نے ایسے انداز میں سانس خارج کی کہ جیسے وہ بہت بڑے مسئلے کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نور العین ہتے سے ہی اکھڑتی ہوئی بولی، اس بیچاری نے تمہیں شغل میلہ لگانے سے انکار کیا ہے، اس بیچاری نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اور تو اور اس بیچاری نے نور العین خاموش ہو گئی تو سائی سلطان اس کی بات کا منتظر دکھائی دیا۔ نور العین ایک نفرت زدہ انداز میں پھر بولی، اس بیچاری نے میری تب بے عزتی کی ہے جب میں اس کے ساتھ تمہارے لیے سودے بازی کر رہی تھی۔ سائی سلطان کے لیے یہ سب سے بڑا انکشاف تھا جو نور العین نے آخری بات میں کیا تھا۔ وہ پلنگ سے اٹھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتا ہوا بولا، میری خاطر تم نے اس سے سودے بازی کی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا سائی کہ تم مجھ پر اتنی مہربان کیوں اور کیسے ہو گئی ہو؟ نور العین کو سائی سلطان کا یہ انداز اچھا نہ لگا تھا۔ وہ منہ دوسری طرف موڑتی ہوئی بولی، تازہ ماंس کی بوٹیاں توڑنے سے تو بہتر ہے کہ تم مردار ہی کھا لو۔
शाही सुल्तान के थूक निकल कर रह गया। वो बेहतर समझता था कि नूरलैन ने उस पर किस अंदाज में तंज किया है और क्यों किया है। वो सीना फुलाता हुआ बोला, मुझे इस बात पर मजबूर मत करो नूरलैन कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरी बीवी हो। शाही सुल्तान का लहजा इतना ऊंचा था कि सोमिया को एक बार फिर पर्दे की ओट से देखना पड़ा कि नीचे सहन में क्या हो रहा है। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि तुम मेरे शौहर हो। जानते हो कि एक रात भी तुम मेरे हक ज़ौजियत अदा करने से कासिर हो। शाही सुल्तान गुस्से में फंकारता हुआ अपनी जगह से उठा और हाथ थप्पड़ मारने वाले अंदाज में खड़ा करके नूरलैन के सामने खड़ा हो गया। वो भी सीना तान कर उसके सामने खड़ी थी। मर्द बनो शाही सुल्तान, मर्द। अगर हिम्मत और जुर्रत है तो मारो मेरे मुंह पर थप्पड़ और कहो कि मैं गलत कह रही हूँ। इतनी बड़ी बात सुनकर शाही सुल्तान के औसान खता हो गए थे। वो खुद पर काबू पाता हुआ बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखने लगा। यहाँ से मक्खन सुल्तान दाखिल हो रहा था। नूरलैन गुस्से में फनकारती हुई अंदर की जानिब चली गई तो सुल्तान ने भी अपने आप को पुरसुकून करने के लिए पलंग पर गिरा लिया। वो इस तरह सांसें ले रहा था कि बहुत दूर से भागता हुआ आया हो। गंदम की कटाई कल से शुरू हो जाएगी अब्बा जी। मक्खन सुल्तान उसके करीब बैठते हुए बोला तो शाही सुल्तान असबात में सर हिलाकर हौले से बोले, अच्छी बात है। मक्खन सुल्तान को अचंभा हुआ कि शाही सुल्तान का लहजा भी बदला हुआ है और बात में भी वो दमखम नहीं है जो पहले होता था। वो तो गंदम की कटाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे क्योंकि सब किसानों और मज़ारों की तरफ से उनको दाने घर पहुंचने होते थे। वो सबका हिसाब रख करता था। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि शाही सुल्तान ने कोई ज्यादा बात ही नहीं की। मक्खन उसको पलंग पर दूर ख्यालों में खोया छोड़कर अंदर की जानिब चला गया। अब आगे घर के वसी लॉन में बैठे बैठे जब मोमिना का दिल उचाट हो गया तो वो पास बैठे शहीद खान से बोली, आज मौसम बहुत प्यारा नहीं है। खान ने अखबार से नजरें हटाकर सामने बैठी मोमिना की तरफ देखा जो किसी शरारत से मुस्कुरा रही थी। फिर खान ने आसमान की जानिब नजरें उठाई और बोले, प्यारा तो है जनाब, लगता है आज सरकार का मूड शूट सैर करने का है। मोमिना हंसकर उनको देखने लगी और फिर एकदम उदास सी हो गई। खान ने महसूस किया तो अखबार एक तरफ रखते हुए अपनी सारी तवज्जो मोमिना की तरफ कर दी। क्या हुआ, अभी तो मुस्कुरा रही थी और अभी उदास लग रही हो? वो एक ठंडी आह भरते हुए बोली, खान, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी एक बेटी होनी चाहिए थी, बड़ी बेटी जो हमारे साथ शरारतें करती, खेलती कूदती, हम उसके नाज नखरे उठाते, वो हमसे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के मुतालबे करती, मैं उसको तंग करती, वो मुझे चिढ़ाती, और आप उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिन रात एक करते और मुझसे भी लड़ते कि मैंने उसको सर चढ़ाया हुआ है। वो हंसती, हमारी लड़ाई देखती और फिर हमारी सुलह भी करवाती। और मोमिना की आंखों के ज़ब्त टूट गए। वो रोने लगी और अपने आंसुओं के साथ ऊपर आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। खान उनकी महरूमी को समझते थे। वो प्यार से उनका हाथ पकड़ते हुए उनकी आंखों से आंसू अपनी उंगली के पोर से साफ करते हुए बोले, मोमिना, आपने इस बात का तो इजहार कर दिया, लेकिन कभी मुझसे भी पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? मोमिना को लगा कि खान को उससे औलाद ना होने का आज एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ है। वो परेशानी से उनकी तरफ देखने लगी तो खान खोए हुए लहजे में बोले, मेरी बेटी होती, मैं उसको अपने कंधे पर बिठाकर घोड़ा बन जाता, उसको इस पूरे लोहन में अपने कंधों पर बिठाए भागता फिरता। खान मोमिना को दिलासा देते देते खुद भी वो बात करने लगे जो अब तक उनके दिल में दबी हुई थी। मोमिना रोती हुई आंखों से उनकी तरफ देखने लगी। वो खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझती थी कि उनको खान जैसा मोहब्बत करने वाला जीवन साथी मिला है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसको गाड़ी तक लाता, उसके लिए गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलता तो गाड़ी के अंदर बैठने से पहले मुझे कहती, थैंक यू बाबा जानी। वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती, मैं मुस्कुराकर उसको देखता और ड्राइवर के साथ कभी भी उसको स्कूल ना भेजता, खुद उसका ड्राइवर बन कर जाता और उसको स्कूल के सामने उतार कर उसको एक बावर्दी ड्राइवर की तरह सैल्यूट करता, बिल्कुल ऐसे, इधर देखें। खान ने अपना हाथ माथे पर रखकर अपनी जगह से खड़े होकर मोमिना को सैल्यूट किया तो दोनों ही रोते रोते मुस्कुरा दिए। एक बात कहो खान, बुरा तो नहीं मानेंगे? मोमिना ने इजाज़त तलब नज़र से खान की तरफ देखा तो वो कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में उनको देखते हुए बोले, इजाज़त है, इजाज़त लेकर मुझे आप शर्मिंदा कर रही है? नहीं खान,
میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسا محبت کرنے والا بے لوث اور مخلص شوہر ملا ہے۔ خان مسکرا کر بولے، اچھا اب تعریفیں کرنے کی کیا وجہ ہے جناب؟ خان میں سوچ رہی تھی کہ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، لیکن خان ان کی طرف پورے توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ ہم کوئی بیٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کسی یتیم خانے سے، یہ کہہ کر مومنہ کی آنکھیں پھر بھر گئی، ان کے ہونٹ لرزنے لگے۔ تو خان نے ان کا ہاتھ تھام کر اس بات کا احساس دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی ہر بات خان کی سراخوں پر۔ یہ تو میرے منہ کی بات ہے جو آپ نے کر دی۔ مومنہ خوشگوار حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو مسکرا رہے تھے، لیکن میرا ایک فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ مومنہ خوشی سے بولی، ضرور ضرور، آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ آپ بولے، کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ خان ایک سانس اندر کی جانب کھینچتے ہوئے بولے، ہم یہ بچی شہر سے نہیں کسی گاؤں سے لائیں گے۔ مومنہ ایک بار تو حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی، یتیم خانے تو شہروں میں ہوتے ہیں، گاؤں میں کہاں ایسا کوئی ماحول ہوتا ہے۔ وہ خان کی بات نہ سمجھتے ہوئے پھر بول پڑی، لیکن ایسا کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ خان ان کو لے کر لان میں ٹہلنے کے لیے لے گئے۔ وہ ساتھ ساتھ بات کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ مومنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑی سی چہل قدمی کر لے تاکہ ان کی طبیعت بھی بہل جائے اور وہ تھوڑا سا پرسکون بھی ہو جائے۔ گاؤں کے لوگ بڑے محبت اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی ایسی بچی دیکھیں گے جو یتیم ہو، جس کی ماں بھی نہ ہو، وہ کسی چاچے یا مامے کے پاس رہ رہی ہو اور وہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہو۔ وہ بچی روز اللہ میاں سے دعائیں کرتی ہو کہ کوئی اس کو اس جہنم کی زندگی سے نجات دلائے، کوئی تو آئے جو اس کے لیے فرشتہ ہو۔ خان کا دل واقعی بہت بڑا تھا۔ مومنہ ان کی طرف رک کر دیکھنے لگی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ خان وہ نمی چھپاتے ہوئے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر لان میں چلنے لگے۔ مومنہ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ لیکن ایسی بچی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ مومنہ کا یہ سوال بہت اہم تھا۔ خان چند سیکنڈ کے لیے رکے، ان کی طرف دیکھا اور ایک جوش سے بولے، مل جائے گی، بلکہ سمجھو کہ مل ہی گئی۔ وہ کیسے اور کہاں سے مل گئی؟ مجھے ستائے نا، پلیز خان بتائے نا۔ مومنہ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ وہ یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ اب مومنہ کچھ سٹریس سے باہر نکل آئی ہے۔ خان مسکراتے ہوئے بولے، ہم بابا ولی محمد کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہم ان کے ساتھ اپنی اس پریشانی اور خواہش کو ظاہر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ہماری بات سمجھتے ہوئے اپنے گاؤں سے ہی کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ ہمیں کہیں اور جانا ہی نہ پڑے۔ خان کی پوری پلاننگ سن کر مومنہ مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے واہ، کیا خوب سوچ ہے آپ کی۔ مومنہ نے خان کو داد دی تو وہ شرٹ کے کالر کھڑے کر کے ذرا تنک کر کھڑے ہو گئے تو مومنہ کو ان کے اس انداز پر بہت پیار آیا۔ وہ ہنستی ہوئی ان کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ خان نے ان کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا، کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بڑا بے نیاز اور دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں اس بات کی چھوٹ دے دیتا ہے کہ ہم اپنی خواہش پوری کر لیں اور اپنی دوڑ لگا لیں، لیکن ہوگا وہی جو اس نے ہمارے لیے بہتر سوچ رکھا ہے۔ خان نے بہت اچھی طرح مومنہ کو سمجھا دیا تھا کہ بابا جی کے گاؤں سے ہمیں خیر نہیں بھی مل سکتی، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے اور جب اللہ کو منظور ہوا تب ہماری آس مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ تو پھر کب چلیں بابا جی کے پاس؟ مومنہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، لیکن خان نے مسکرا کر دیکھتے ہوئے ان کو ریلیکس ہونے کو کہا اور بولے، اس ہفتے تو بہت سی مصروفیت ہے، ہم اگلے 2-1 ہفتوں میں چلیں گے انشاءاللہ۔ مومنہ خوش ہو کر ان کے سینے سے اپنا سر ٹکا کر بولی، لگتا ہے آپ کو گرما گرم چائے پلانا پڑے گی۔ خان نے کہا لگا کر کھل کر ہنس دیے، ہاں بھائی، اب 1 کپ چائے تو بنتی ہے۔ دونوں ہی لان سے نکل کر واپس اس جگہ پہنچے یہاں کرسی اور میزان کے منتظر تھے۔ مومنہ نے ان کے اندر کی جانب منہ کر کے ملازمہ کو آواز دی اور 2 کپ چائے بنا کر لانے کو کہا۔ خان دوبارہ اخبار پڑھنے میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ اب خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے کیونکہ مومنہ جو پرسکون ہو چکی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس ناول میں اور کیا لکھا ہے۔ بہت ہی پیارا ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔
تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔